إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تو سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی فضیلت سن لیں. لمبی حدیث ہے تو ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میری والد حضرت عباس سے پوچھا فرمایا کہ اے چچا جان میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں, میں تمہیں کوئی عطیہ نہ دوں, کیا میں تمہیں 10 باتیں نہ سکھا دوں کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں, میرے تحفے پر عمل کر لیں تو آپ کے اعلانیہ پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, چاہے وہ آپ نے جان بوجھ کر کیے ہوں یا آپ سے بھول کر ہو گئے ہوں, تو جیسے بھی کیے ہوں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عباس کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے چچا اگر ہو سکے تو دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اگر اتنا بھی نہ ہو تو 1 ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اگر یہ بھی نہ ہو تو 1 مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو, اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 1 سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو, اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. اب اس کا طریقہ سن لیں. صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات ہیں اور یہ نفل نماز ہے. اس کا طریقہ تو بہت سارے ہیں لیکن جو مشہور ہے اور آسان ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 4 رکعات ہیں اور نفل ہے. یہ جب ہم اس کی نیت کریں گے, نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے, تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے, ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ جو تسبیح ہے, یہ کلمات ہیں, یہ پڑھیں گے 15 دفعہ. اور اس کے بعد توقف تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد سورت پڑھیں گے, اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے, اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے. پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے. اس کے بعد جب ہم سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر جب سجدے سے اٹھیں گے پھر 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. تو کل 1 رکعت میں آپ نے 75 دفعہ پوری کرنی, 1 رکعت میں, اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ پوری کرنی. تو یہ جو ترتیب ہے یہ آسان ہے تھوڑی سی. اس کے بعد دوسرا جو ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب ہم صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں اور یہ کلمات پڑھ رہے ہیں, مثال کے طور پر ہم نے ثنا کے بعد 15 دفعہ پڑھنا تھا, تو 15 دفعہ کے بجائے ہم نے 11 مرتبہ پڑھ لیا, 14 دفعہ پڑھ لیا, یعنی بھول گئے. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ جو اگلا رکن ہوگا نا ہمارا, مطلب ہم قیام میں بھول گئے ہیں, تو پھر جب ہم رکوع کریں گے تو رکوع میں اس کو پورا کریں گے, اگلی رکعت میں نہیں جانا, اگلے رکن میں اس کو پورا کرنا ہے. اگر رکوع میں بھول گئے ہیں تسبیح تو پھر جب سجدے میں جائیں گے تو پھر سجدے میں پوری کریں گے, اگر پہلے سجدے میں بھول گئے ہیں تو پھر دوسرے سجدے میں پوری کریں گے. تو اس کے بعد اس کے گننے کا طریقہ ہے, اس کو زبان سے نہیں گنیں گے کلمات, چونکہ ہم مثال کے طور پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے رکوع میں, تو ہم پڑھی بھی جا رہے ہیں اور زبان سے گنی بھی جا رہے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے. اپنی انگلیوں میں دباؤ دیں گے اس طرح 1 2 3 4 5 6, تو اس طرح ہم گنیں گے نماز کے اندر. اس کے بعد یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں صورتیں کون سی پڑھیں گے. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 4 صورتیں ذکر کی ہیں, سورۃ التکاثر, سورۃ العصر اور سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. اس کے علاوہ اور بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی ہیں اس لیے. اس کے بعد صلاۃ التسبیح کا جو وقت ہے مکروہ اور ممنوع اوقات کون سے ہیں. ممنوع اوقات تو 3 ہیں, طلوع, زوال اور غروب. آپ کو پتہ ہے کہ 3 اوقات میں تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد جو مکروہ وقت ہے وہ یہ ہے جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے, یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تب سے لے کر جب سورج طلوع ہو جائے تب سے لے کر ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو درمیانی وقت ہے اس وقت میں بھی ہم صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے, یہ مکروہ وقت ہے. اس کے بعد صلاۃ التسبیح ایک اہم مسئلہ ہے. صلاۃ التسبیح لوگ جماعت کرواتے ہیں,
بلکہ جماعت کیا، بلکہ مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں دن صلاۃ تسبیح کی جماعت ہونی ہے، تو لہٰذا جلدی تشریف لے آئے۔ بھائی صلاۃ تسبیح نفل کی نماز ہے، اور نفل میں جماعت نہیں ہو سکتی، جائز نہیں ہے۔ جائز کیا بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ جو ہمیں ثواب ملے گا تو ثواب ملنے کے بجائے وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ جماعت کیوں نہیں ہو سکتی، نفل نماز ہے تو جماعت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ آسان سا جواب یہ ہے کہ جو نفل نماز ہے وہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو نفل ہم اس وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے محبوب کے پاس جاتے ہیں تو اکیلے ہو کے جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنے راز بتا سکیں، اپنی باتیں دکھ درد بتا سکیں۔ اس وجہ سے اس کی جماعت جائز نہیں ہے۔ اکیلے جائیں، اکیلے نفل پڑھیں گے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، ان کو اپنے راز بتائیں، پریشانیاں بتائیں، دکھ بتائیں۔ جب ہم جماعت کروائیں گے تو ہم کس کو بتائیں؟ ساتھ والا سن لے گا۔ آسان سا جواب یہ ہے، باقی یہ مکروہ تحریمی ہے، جماعت نہیں کروا سکتے۔ صدق اللہ۔